بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے یہ سلسلے وار پروگرام کی آج کی اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی اگر عبادت کرنے والا ہو اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے اوامر کو بجا لاتا ہو، لیکن اس کے باوجود شیطان اس کو اپنے وسوسوں میں اور سیدھی راہ سے ہٹانے میں لگا رہتا ہے، اور ہر انسان کہیں نہ کہیں اس سے کیا ہے بھول یا چوک ہو جاتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی نہ چاہتے ہوئے بھی کر بیٹھتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے حضرات کہ گناہ ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں یا کوئی انسان کے خسارے کا باعث نہیں۔ گناہ ہو جانے کے بعد، نافرمانی ہو جانے کے بعد اس پر اڑے رہنا، توبہ استغفار نہ کرنا، یہی جو ہے اصل برائی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس دنیا سے ختم کرے گا اور ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے گی اور اس کے بعد توبہ استغفار کرے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ تم گناہ کیا کرو نعوذ باللہ، بلکہ یہ ہے کہ گناہ تم سے ہوگا، لیکن گناہ پر، نافرمانی پر، برائی پر ڈٹے رہنا، اڑے رہنا، توبہ استغفار کا اہتمام نہ کرنا، یہ ایک ایسی برائی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس دنیا سے ختم کرے گا اور ایک ایسی قوم کو لائے گا جس سے گناہ ہوگا، نافرمانی ہوگی اس سے، اس کے بعد وہ توبہ استغفار کا اہتمام کرے گی۔ المہم کہنا یہ تھے حضرات کہ اٹھتے بیٹھتے آئے دن، ہر دن کہیں نہ کہیں ہم سے چوک، بھول اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ ان نافرمانیوں کے اثرات سے، برے انجام سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے اعمال ہیں حضرات جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر ان اعمال کا ہم نے اہتمام کیا تو اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے معاف فرما دے گا۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک ایسی روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام کو وصیت اور نصیحت کی۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں ایسے اعمالوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہاری خطاؤں کو، تمہاری برائیوں کو اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اس کے بدلے میں اللہ تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ یعنی کچھ ایسے اعمال کہ جن کے
ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہارے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ضرور ہمیں ایسے اعمالوں کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نمبر 1 اسباغ الوضوء علی المکارہ، نمبر 2 کثرت الخطی الی المساجد، نمبر 3 وانتظار الصلاة بعد الصلاة۔ یہ 3 اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ یہ ایسے اعمال ہیں جن کے اہتمام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائے گا، اور ہمارے درجات کو بھی اللہ تبارک و تعالی کیا ہے بلند فرمائے گا۔ اللہ ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان 3 اعمال پر عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ بہترین وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، کیا میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں، کوئی ایک ایسا نسخہ نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہارے درجات کو بلند فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ نے پہلے عمل کے بارے میں ذکر کیا اسباغ الوضوء علی المکارہ، تم وضو کرنا، لیکن وضو کب کرنا؟ علی المکارہ، ان حالات میں وضو کرنا جس میں وضو کرنا تم کو بھاری گزرے، گرا گزرے، یعنی اس وقت وضو کرنے کی چاہت نہ ہو تمہارے اندر، نہ چاہتے ہوئے تم اس وقت کیا ہے وضو کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے حالات پیش آتے ہیں انسان کے ساتھ کہ جن میں وضو کرنا، پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے کیا ہے آسان نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ٹھنڈی کا اگر موسم ہو، موسم سرد ہو اور پانی گرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، نماز کا وقت ہو جائے، تو ایسی حالت میں پانی کو اپنے بدن پر چھونا، ٹھنڈے پانی کو ٹھنڈے موسم میں تھوڑا سا انسان پر کیا ہے بھاری گزرتا ہے۔ تو ایسی حالت میں وضو کرنا انسان نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، وضو کرتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے۔ یا کوئی ایسا مرض ہو، بیماری ہو کہ جس میں وضو کرنا، پانی کو بدن پر لگانا خاص ہو، جیسے کہ اگر شدید حرارت ہو بدن میں، بخار کی کیفیت ہو، تو وضو کرنا، پانی کو اپنے بدن پر لگانا، یہ انسان کو بھاری گزرتا ہے، نہیں چاہتا، لیکن اس کے باوجود جب نماز کا وقت ہوتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرنا ہوتا ہے تو وضو کرتا ہے، نہ چاہتے ہوئے گرا گزرتا ہے اس پر، لیکن اس کے باوجود وضو کرتا ہے۔ تو یہ عمل، ان حالات میں وضو کرنا جن میں وضو کرنا انسان کے دل پر بھاری گزرتا ہو، مشکل پیش آتی ہو، مشکل گزرتا ہو، ان حالات میں وضو کرنا، اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے ان حالات میں وضو کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی درجات کو بلند فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی کیا ہے مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر وضو کرنے میں اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بیماری میں اضافہ ہو جائے، یا پانی استعمال کرنے سے آپ بیمار ہو جائیں، یا کچھ اور نقصان ہونے کا واضح طور پر عین خدشہ ہو اس بات کا، تو ایسی حالت میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسی حالت میں اس کا بدل اپنایا جائے، جیسے کہ تیمم یا کوئی اور عمل۔ ورنہ عام حالات میں جو کہ شاید تھوڑی سی مشقت پیش آئے تھوڑی بہت، لیکن کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہ پہنچے، ایسی حالت میں کیا ہے وضو کرنا
یہ ایک ایسا عمل ہوگا کہ درجات بلند ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو کیا ہے مٹا دے گا۔ حضرات، وضو ایک اہم نیکی ہے، ایک اہم عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے گناہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کے ہاتھ سے پانی ٹپکتے ہیں تو ناخون کے حصے سے کیا ہے نیچے سے اس کے سارے گناہ کیا ہے نکل جاتے ہیں۔ مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ وضو ایک ایسا عمل کہ وضو ہر حال میں جب بھی انسان کرے، چاہے نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، یا اپنے آپ کو طاہر اور پاک رکھنے کے لیے وضو کرے، تو بدن سے اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یہ تو عام حالات میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی حالت میں وضو کرنا جب کہ گرا گزرے، بھاری گزرتا ہو، موسم ٹھنڈا ہو اور پانی گرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ زیادہ اجر و ثواب کا کیا ہے باعث ہوگا۔ تو یہ پہلا عمل جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے رہنمائی فرمائی، اور جیسے کہ میں نے وضاحت کی اور بتایا کہ اگر زیادہ کسی مشکل میں پڑنے کا خدشہ ہو، بیماری میں اضافے کا خدشہ ہو یا بیمار ہو جانے کا خدشہ ہو، عین اس بات کا ممکن ہو، تو ایسی حالت میں کیا ہے وضو نہ کرے، ورنہ عام حالات میں جو عام مشقت پیش آتی ہے، ان حالات میں کیا ہے وضو کرنا نہ چاہتے ہوئے یا گرا گزرے اگر جو ہے مشکل پڑے، تو یہ کیا ہے ایک ایسی نیکی ہوگی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے گا اور گناہوں کو کیا ہے مٹائے گا۔ ایک دوسرا عمل جس کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس حدیث میں ہوئی ہے کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف سے کثرت سے جانا۔ کثرت الخطا الی المساجد، مسجد کی طرف بندہ کثرت سے جائے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو کیا ہے بلند فرماتا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ کثرت سے مسجد کی طرف جانا؟ مطلب یہ کہ مسجد سے اس کا رشتہ جڑا رہتا ہے، مسجد سے اس کا دل لگا رہتا ہے، ہر نماز کے لیے باجماعت ادا کرنے کے لیے 5 وقت مسجد میں ضرور حاضر ہوتا ہے۔ اب ظاہر سے بات جب مسجد جائے گا اپنے قدموں پر چل کر جاتا ہے، گاڑی ہی سے کیوں نہ جائے، لیکن گاڑی سے بھی کیا ہے اترنا پڑتا ہے اسے سواری سے، اور کچھ دور چل کے جو ہے مسجد کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے، چند ہی قدم نہ ہو کیوں نہ ہو۔ تو یہ مسجد کی طرف آنا جانا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلند فرماتا ہے اور گناہوں کو کیا ہے مٹا دیتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ مسجد کی طرف آنے جانے سے مراد ادھر یہ ہے کہ مسجد سے اس کا دل لگا رہتا ہے اور 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کے لیے باجماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ مسجد کی طرف کثرت سے آنا جانا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ایک مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ یا عرش الہی کے سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ یا عرش الہی کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ کام آنے والا نہیں، یعنی روز قیامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 میں سے ایک کے بارے میں جو بتایا وہ یہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، یعنی ایک نماز پڑھ کے فارغ ہوا مسجد سے تو اگلی نماز کے انتظار میں ہے، اگلی نماز یا اگلی دفعہ مسجد جانے کے لیے، مسجد میں حاضری کی جو ہے فکر میں ہے وہ، اور اپنا ایسا ماحول بناتا ہے کہ مسجد میں پہنچنے میں کوئی رکاوٹ اس کو کیا ہے کوئی چیز یا کوئی معاملہ کیا ہے پیش نہ آئے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل مسجد سے کیا ہے لگا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا عمل جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا۔ نماز ادا ہو گئی،
اب اگلی نماز کا انتظار رہنا یہ بھی ایسا عمل ہے کہ درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے مٹا دیتا ہے۔ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا کیا ہے انتظار ہونا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا بندہ، اب اسے انتظار ہے، اسے فکر ہے نماز عصر کی۔ نماز عصر سے پڑھ کر فارغ ہوا، اب اسے انتظار ہے، فکر ہے نماز مغرب کی۔ نماز مغرب ادا کر کے فارغ ہوا، اب اسے انتظار ہے نماز عشاء کی۔ انتظار سے مراد ادھر یہ ہے کہ اگلی نماز کی برابر فکر میں رہتا ہے، اپنے آپ کو اگلی نماز کے لیے تیار رکھتا ہے، اور ہمیشہ کسی بھی کام میں مشغول رہے، کتنے بھی اہم کام میں مشغول رہے، لیکن اسے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں میں اگلی نماز سے کیا ہے پیچھے نہ رہ جاؤں، برابر وقت دیکھتا رہتا ہے اور اپنے کام کو اسی حساب سے مرتب کرتا ہے کہ اگلی نماز میں کوئی کام یا کوئی معاملہ اسے کیا ہے روکے نہ نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح جب رات کو سوتا ہے، ظاہر سی بات ہے نماز فجر کے لیے اسے اٹھنا ہے، بیدار ہونا ہے، تو نماز فجر میں اٹھنے کے لیے، اول وقت نماز فجر ادا کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ اس کی اسے فکر ہوتی ہے، اور اس کے لیے کیا ہے اسباب اختیار کرتا ہے۔ جلدی سوتا ہے، الارم لگا کے سوتا ہے، اپنے ساتھیوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو، اپنی عورت کو یہ کہہ کر سوتا ہے کہ نماز فجر کے لیے مجھے کیا ہے اٹھا دینا، بیدار کر دینا۔ پوری فکر میں رہتا ہے، یہ نہیں کہ ایک نماز پڑھ لیا اب اس کے بعد جو ہے اگلی نماز کی فکر نہیں، بلکہ جب اذان سنے اس کے بعد کچھ تیاری ہو، نہ، بلکہ پوری فکر میں کہ ابھی میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اب مجھے اگلی نماز کا کیا ہے انتظار ہے۔ یہ مطلب ہے وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد اس کے بعد والی نماز کا کیا ہے انتظار کرنا اور اس کی کیا ہے فکر کرنا، اس نماز کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، کس طرح فارغ رکھا جائے اس کی فکر کرنا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے حضرات کہ اللہ درجات کو بلند فرماتا ہے اور گناہوں کو کیا ہے مٹا دیتا ہے۔ کہنا یہ تھا حضرات آج کی اس نشست میں کہ چند ایسے اعمال ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی، ہمیں وصیت کی کہ ان اعمالوں کے اہتمام سے تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دے گا۔ اس حدیث میں آپ کی وصیت کے مطابق 3 عمل ہیں۔ پہلا عمل ہے وضو کرنا، اور ایسی حالات میں وضو کرنا کہ جب کہ انسان کو وضو کرنا بھاری گزرے، مشقت کا سامنا کرنا پڑے، جیسے کہ اس کی مثال بیان کی گئی ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ کثرت الخطی الی المساجد، کثرت سے مسجد میں کیا ہے حاضر ہونا پابندی کے ساتھ۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ ایک نماز کی ادائیگی کے بعد اگلی نماز کا انتظار اور اگلی نماز کی تیاری کی کیا ہے فکر ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو ان 3 اعمالوں پر اور ان 3 نیکیوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔